مکہ کی تاریخ رات ہے اور صرف چند چراغوں کی مدھم روشنی۔ ام جمیل اپنے ہاتھوں میں کانٹے دار جھاڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھائے تیزی سے چل رہی ہے۔ یہ ام جمیل کانٹے اٹھا کر کہاں جا رہی ہے؟ کس قدر منحوس عورت ہے یہ، راتوں کو بھی سکون نہیں آ۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی بنی ایک موٹی رسی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہے۔ یہ محمد، یہ کیسا جادو کر رہا ہے؟ میں اس کی ہر کوشش کو ناکام بناؤں گی۔ یہ محمد ہمارے نوجوانوں کو ہمارے دین سے دور کر رہا ہے۔ میرا شوہر، میرا ابو لہب اس کے خلاف ہے۔ میرے شوہر، میرے ابو لہب اس کے خلاف ہیں اور میں اس کی ہر کوشش کو ناکام بناؤں گی۔ یہ کانٹے اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہ کانٹے اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، جیسے میں اس کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ ہوں۔ وہ کانٹوں کا گٹھا لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے بچھا دیتی ہے۔ یہ کانٹے محمد کے پاؤں میں لگیں گے۔ میں دیکھتی اب وہ کیسے گھر سے اللہ کی دعوت کے لیے نکلتا ہے۔ رسی کو گردن سے اتار کر کندھے پر ڈالتی ہے اور تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ صبح کا وقت ہے، لوگ خوشی خوشی اپنے کاموں کی طرف نکل رہے ہیں۔ میں کام پر جا رہا ہوں۔ رات کی نیند نے مجھے بہت سکون دیا ہے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ان کی نظر دروازے پر بچھے کانٹوں کے ڈھیر پر پڑتی ہے۔ وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ دیکھو محمد کانٹے اٹھا رہے ہیں۔ منحوس ام جمیل محمد کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی احتیاط سے کانٹے صاف کرتے ہیں تاکہ کوئی راہگیر زخمی نہ ہو، اور یہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ اور اس کے دوسری طرف قریش کے سرداروں کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ابو لہب، ابو جہل اور دیگر سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو لہب غصے سے کہتا ہے، محمد کی دعوت اب صرف ہمارے نوجوانوں تک محدود نہیں رہی، وہ کھلے عام ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا کا چچا ابو طالب اس کی حمایت کرتا ہے۔ ابو جہل بولا، ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا مگر اس کا چچا ابو طالب اس کی حمایت کرتا ہے۔ ابو لہب شیطانی مسکراہٹ سے بولا، اچھا تو رشتہ داری؟ میں اسے اس کی سب سے بڑی کمزوری سے ماروں گا۔ اس کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم میرے بیٹوں کے نکاح میں ہیں۔ میں اپنے بیٹوں کو حکم دوں گا کہ وہ انہیں طلاق دے دیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ لیکن ابا جان، قریش کے سردار حیرانی سے بولتے ہیں، کیا تم اپنے بیٹوں کو حکم دو گے کہ وہ طلاق دے دیں؟ یہ تو عربوں کی روایات کے خلاف ہے۔ ابو لہب بہت سرد لہجے میں جواب دیتا ہے، میرے لیے قریش کی سرداری اور لات و عزی کی عزت اس خونی رشتے سے زیادہ اہم ہے، اور یہ طلاق محمد کو توڑ کے رکھ دے گی۔ ابو لہب دوڑا دوڑا اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو ایک طرف بٹھاتا ہے۔ دونوں بیٹے پریشان ہیں۔ ابو لہب سخت لہجے میں کہتا ہے، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ لیکن ابا جان، عتبہ جھجکتے ہوئے کہتا ہے، لیکن ابا جان، رقیہ کتنی اچھی ہے اور ہم نے ابھی تک اس کی رخصتی بھی نہیں کی ہے۔ ابو لہب چیخ اٹھا، خاموش! اگر تم نے انہیں طلاق نہ دی تو میرا سر تمہارے سر پر حرام ہو جائے گا۔ تم اپنے باپ کی عزت کو ترجیح دو گے یا اس محمد کی بیٹیوں کو؟ عتیبہ کہتا ہے، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں ابا جان، ہم طلاق دیں گے۔ دونوں بیٹے غمگین چہروں کے ساتھ طلاق کا اعلان کرتے ہیں اور ابو لہب فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہے۔ میں نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو تسلی دے رہے ہیں۔ حضرت رقیہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے، ابا جان، ابو لہب نے ہمیں اس لیے طلاق دلوائی ہے کہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے محبت سے کہتے ہیں، غم نہ کرو میری بیٹیوں، اللہ تمہارے لیے اس سے بہتر شوہر عطا کرے گا۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ابو لہب کی یہ دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ اے لوگوں، میرا بھتیجا محمد دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنا۔ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرتا تھا۔ یہ محمد کیا شاعری سناتا رہتا ہے،
लोगों इस पर यकीन न करना। اور ایسے ہی دن راتوں میں ڈھلتے رہے اور راتیں صبح میں۔ ایک صبح جب لوگ چین کی نیند سو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ ابا جان، وہ پہاڑ پر کون کھڑے ہیں؟ یہ تو محمد رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور سے پکارتے ہیں، یا صباحا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ آواز تو محمد کی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم مان لیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ آپ آمین ہیں، آپ سچے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درد بھری اور بہت یقین والی آواز میں کہا، اے قریش کے لوگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوں۔ تم سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرے رسول ہونے پر ایمان لاؤ۔ محمد پر ایمان لے آنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہاں، کیونکہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ زور سے چلایا، تبا لك سنائر اليوم اللي هذه لا جمعتنا، تو ہلاک ہو سارا دن، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ ابو لہب ایک پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن قریب کھڑا ایک شخص اسے روک لیتا ہے۔ مجمع میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سب لوگ بکھر جاتے ہیں۔ تبا لك سنائر اليوم اللي هذه جمعتنا۔ لیکن ابو لہب کی نفرت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں اور کس طرح اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب یہ محمد کس طرف جا رہا ہے جس کو اللہ کی دعوت دینے جا رہا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب کے اس طعنے سے پریشان رہتے ہیں کہ تو ہلاک ہو۔ تو ہلاک ہو سارا دن، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر ابو لہب پر زور سے برستا ہے۔ اور اچانک ایک وحی کا نزول ہوتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے۔ علی، مجھے وہ سورت تو سناؤ جو ابو لہب کے لیے قہر بن کر اتری اور اس کی اکڑ توڑ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ میں ابو لہب ناکام ہو گیا، کام ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔